یہ جو کرائسس ہے اس وقت جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، کیونکہ کافی پاکستان کی تاریخ کا میں شاہد بھی ہوں، اور دیکھتے رہے ہیں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مارشل لا بھی لگتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل کرائسس ہو گیا ہے، اور اس میں یہ اس قسم کا دور پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ کافی تکالیف بھی اٹھائی لوگوں نے، کافی قربانیاں بھی دیں، لیکن وہ اتنی وہ خوف و ہراس اور جبر کا وہ جو ایک کام کی صورتحال یہ نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جمہوری سیاستدان ہیں جو حکومت کو سامنے سے چلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، اور اس میں جو پرانی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا کیفیت اس وقت گھٹن والی یہ سیکیورٹی رسک بنتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ وہ لوگ بیچارے گھروں میں بیٹھ کے وہ مطلب یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے، بہت ہی اذیت میں سے ایک ذہنی اذیت میں سے گزر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے اور دنیا کے ملک کدھر جا رہے ہیں۔ اور جمہوریت جو ہے اس کا نام ہی نہیں ہے، نہ انسانی حقوق ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ رول آف لا ہے، اور کوئی ادارہ جو ہے وہ گورن کرتا ہوا نظر نہیں آتا، ڈیلیور کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا یہ پاکستان ہے۔ میں سب کو کہتا ہوں جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، سب کو سوچنا چاہیے کہ بھائی نہیں، اس صورتحال سے باہر نکلیں اور کوئی ایسی کوئی گول میز کانفرنس بلا لیں، اس میں یہ ساری چیزیں رکھیں اور بڑے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں کہ بھائی یہ پچھلے جو 2 سال کے سال ہم نے گزارے ہیں بڑے گھٹن کے اور بہت ہی پریشانی کے، بہت ہی لوگ جو ہیں وہ غیر مطمئن ہیں، کوئی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس میں سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ گول میز کانفرنس بلائی جائے، اور اس میں دانشور بھی بلائے جائیں، سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں، لیڈر ہیں، سب جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب بلائیں، اور وہ بیٹھ کے بات کریں کہ یار کہ کیا مسئلہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کیوں نہیں ہم کوئی ٹریک پہ اوپر جا رہے، کیونکہ ڈی ٹریک ہیں اس وقت، اور ڈی ٹریک جو ملک ہوتے ہیں وہ پھر کسی منزل پہ نہیں پہنچتے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی زیادہ اذیت والا اور جبر والا اور تشدد والا دور شمار کیا جائے گا، جو آنے والا مورخ ہے وہ لکھے گا، جس طرح آج کل وہ لکھتے ہیں ضیاء الحق کے بارے میں، جنرل مشرف کے بارے میں۔ آج سے 5 سال بعد جو بندہ لکھے گا تو وہ اس دور کو بھی بہت ہی کوئی جبر و تشدد والا اور خوف والا، مطلب خوف کا عالم ہے پورے پاکستان میں، پریشان ہیں لوگ، نظام صاحب مہنگائی کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، ویسے بھی پریشان ہیں۔ جی آپ جو یہ آپ نے تجویز دی ہے گول میز کانفرنس کی، تو اس میں غالباً آپ تمام سیاستدانوں کہہ رہے ہیں، آپ شاید خاقان عباسی صاحب بھی کافی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے بیٹھنا چاہیے، لیکن ان کا آئیڈیا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 6 جو بڑے ہیں اس میں نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور چیف جسٹس ہیں، اور غالباً ایک آدھے اور۔ وہ کہتے ہیں جی ان سب کو اکٹھے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جی یہ آگے کس طرح سے یہ ڈیڈ لاک ختم کیا جائے اور آگے کیسے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سارے سیاستدان اکٹھے ہوں گول میز کانفرنس۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ اگر اکٹھے بیٹھیں گے تو ان کے تو بیٹھنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ وہ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، وہ سنیں لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی سنیں باتیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اس میں دانشور ہیں، مورخ ہیں، اس میں آپ جیسے لوگ ہیں، مثلا خواجہ صاحب آپ بہت اچھے لیڈر ہیں، آپ نے تو کسی لیڈر نے اتنا کام ہی نہیں کیا ہوا پاکستان کے بارے میں جو پاکستان پلان آپ نے تیار کیا ہوا ہے، پاکستان فریڈم موومنٹ چلائی ہوئی ہے آپ نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ وائسز بھی آئے نا، یہ تو کنٹروورشل ہو چکے ہیں نا جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں عوام کی نظر میں، تو کوئی ایسے لوگ بھی اس میں گول میز، ہر صوبے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو کنسرنڈ سٹیزن میں کہنا چاہتا ہوں، پیٹریاٹ جو ہیں، جو پیٹریاٹ ہے کھل کے بات کریں، اور اس میں کوئی بغض نہ ہو، کوئی اس میں تعصب نہ ہو، کوئی پارٹی کا اینگل نہ ہو، تو سارے ایک گول میز کانفرنس پورا 1 دن یا 2 دن بھی اس کو چلائیں، اور جو پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں اس کے اوپر مشورہ کر کے کوئی ایک راستہ نکالیں بہتری کا، اور جو فلاح کا راستہ ہے، اور جس میں ایک عام آدمی کوئی عزت سے زندگی گزار سکے،
تمام لوگ جو ہے ان کا خوف جو ہے جبر ہے وہ ختم ہو. دہشت گردی آپ دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, غربت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ اب تو وہ IMF کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے, رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے شفافیت نہیں لا رہے, آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے, اور کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور کرپشن پریولیج کلاسز جو ہیں وہ کر رہی ہیں, ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں, ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے. یہ ساری صورتحال ہے. خدا کے واسطے آفٹر آل یہ ملک ہماری آنے والی نسلوں نے بھی اسی جگہ رہنا ہے. جو حکومت کر رہے ہیں ان کی نسلوں میں بھی رہنا ہے, ہم جو حکومت نہیں کر رہے ہیں ان کی نسلوں میں بھی رہنا ہے. تو ذرا دل بڑا کرے, ملک کے لیے کھل کے بات کریں, مسائل جو ہیں ان کو تسلیم کریں کہ یہ مسائل ہیں, اور ان کا حل کولیکٹیو وزڈم سے, مشاورت, قرآن کا جو اصول ہے مشاورت کا اصول ہے, اور مشاورت کریں گے, مشاورت ان سے کریں جن سے مشاورت نہیں ہو رہی, اور جو سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں ان سے مشاورت کی جائے. رضا کوئکلی میں پھر کلیریفیکیشن ذرا نظامی صاحب, میں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا تو, لیکن یہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا یہ سارے الزامات جو ہیں, یہ ساری جو پرفارمنس ہے, یہ تو انہی کی ہے نا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں بلائیں گے یہ گول؟ ہاں بالکل, پھر کون بلائے گا؟ یہ فیلڈ مارشل بلائے گا. دیکھو جی ساری عطایات ماشاءاللہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں, اور لوگ جو ہیں چلو لوگوں میں ان کی ایک لحاظ سے عزت ہے کہ بھائی جب ہمارا ہندوستان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو وہ پروفیشنلزم سامنے آیا ہے فوج کا. فوج کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی کہ فوج تو ختم ہو گئی ہے جی, فوج تو پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب مقابلہ ہوا ہے اپنے سے بڑی طاقت کا, تو اس میں پھر وہ پروفیشنلزم کھل کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ بڑا مضبوط ہے, اور ہمیں بیرونی جارحیت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اندر سے خطرہ ہے. خدا کے واسطے بات کو سنو یار, ہم تو اب جانے والے لوگ ہیں, 82 ابو میری عمر ہے, سارا ٹریک ریکارڈ ہے, ساری زندگی کا پورے پاکستان سے محبت ہی کی ہے, محبت میں گزاری ہے پاکستان سے. تو ہماری باتیں جو ہیں, اور بھی بہت سے ہزاروں لوگ ہیں پاکستان میں جو محبت کرنے والے ہیں, ان کی باتیں سنو یار, ان کو بلاؤ, ان سے مشورہ کرو, مشورہ کر کے اس ملک کو آگے لے کے جاؤ. اور اس وقت اگر کریڈیبلٹی کوئی جنگ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کو, تو فیلڈ مارشل صاحب بھی دل کھولا کرے نا. وہ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں, اور قرآن جس کے سینے کے اندر ہو اس کے سینے میں تو روشنی ہونی چاہیے, اور وہ روشنی باہر نکلنی چاہیے, پورے پاکستان میں وہ روشنی پھیلنی چاہیے. ہدایت کی کتاب ہے, نور کی کتاب ہے, رحمت کی کتاب ہے, برکت کی کتاب ہے قرآن پاک. تو یہ برکت کیوں نہیں آ رہی پاکستان میں؟ برکت ہی غائب ہو گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں, اور اب وہ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ کمانڈر ان چیف بھی بن گئے, پوری کمانڈ ہے ان کے. تو وہ ساری جماعتیں جو ہیں ان کی بات بھی سنے گی, اور جماعتوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ان کی بات پہ کان دھریں گے. باقی یہ جو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تو اختلافات ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل خود اگر ایک نیشنل کانفرنس بلائیں, گول میز کانفرنس بلائیں, اوورسیز لوگوں کو بھی بلا لیں, کچھ لوگوں کو بے شک 2 دن چلائیں اس کو. تاریخ کا ایک اہم موقع ہے, یہاں پر تو کوئی مشاورت سے فیصلے کر کے آگے بڑھنا پڑے گا, ورنہ تو حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے, اور خدا نخواستہ اندر سے یہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے اندر سے ٹوٹ سکتا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا یہ بہت سوال ہے آپ جی, بہت زبردست آپ نے باتیں کہیں. مشاورت اور ایک کنسنسس اتفاق رائے کی شدید ضرورت ہے. پہلے اس کا ذکر ہوتا رہا, گرینڈ ڈائیلاگ رضا ربانی صاحب نے بھی کہا تھا, شاہد خاقان عباسی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن نظامی صاحب اس وقت جو سسٹم آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں, اس میں جو موجودہ سیاسی پارٹیوں جن کو اقتدار ملا ہے, وہ ان کی بھی تو اس میں پوری رضامندی ہے. صرف اسٹیبلشمنٹ تو کیونکہ دیکھیں نا, یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی فلی آن بورڈ ہے, اور ان کا اور اسٹیبلشمنٹ, ان تینوں کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو پاور سے دور رکھنا ہے, یا فی الحال تو فی الوقت تو جیل میں بند رکھنا ہے. مطلب اس طرح کا ایک سیاسی تناؤ بھی بنا ہوا ہے, اور کسی صورت اس کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دینا. تو نظامی صاحب ان حالات میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تو ایک رول بنتا ہے, ایک ذمہ داری بنتی ہے تاریخی, جیسے آپ نے صحیح کہا. بالکل بنتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ رضا صاحب آپ ایگری کریں گے کہ یہ مسلم لیگ نون ہو, پیپل پارٹی ہو, پرانی جماعتیں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ تو مطلب ہے کہ جوائن ہینڈ کر لیا ہے نا انہوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ. یہ تو کھلی کتاب کی طرح ہے, اس کو ساری دنیا مانتی ہے.
تو اس لیے امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے وہ آرمی چیف کی بات کرتا ہے، وزیر اعظم کی، دونوں کی اکٹھی بات کرتا ہے. پہلے کبھی نہیں ہوا ایسے. اب پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ انڈر انفلوئنس ہیں فیلڈ مارشل کے. تو اگر کوئی ڈائلاگ کرنا ہے تو فیلڈ مارشل کے کہنے پہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ اس کے ملے ہوئے ہیں نا، دونوں جماعتیں ملی ہوئی ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے، اس کو جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو یہ اسیسمنٹ کر دیں نا. وہ جب ڈائلاگ کریں گے تو اس میں لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ نے 2 سال ایک بندے کو جیل میں رکھ کے دیکھ لیا ہے، کیا پاکستان آگے موو کیا اس نے معاشی طور پہ، کچھ سیاسی طور پہ، روحانی طور پہ؟ یہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہم پولیٹیکلی آگے جا سکے، تاکہ ہم اکنامکلی آگے جا سکے، تاکہ ہم اسپرچولی آگے جا سکیں. تو یہ 2 سال میں آپ دیکھیں کیا روحانی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ پاکستان پیچھے گیا ہے، آگے گیا ہے یا پیچھے کو جا رہا ہے؟ تو اس لیے یہ جو رویہ ہے تبدیل کرنا پڑے گا ہمیں. یہ جو رویہ ہے نا کہ جیلوں میں بند کر کے کوئی اس کو انتقام کرنا، اس کو اس طرح، تو آپ کتنی دیر پہلے بھی کہتے رہے کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو چلا گیا ہے تو آپ کو پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. بے نظیر 2 دفعہ آ گئی. پھر کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ چلا گیا 1 دفعہ، اب وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ 3 بار وزیر اعظم بن گیا. تو یہ چیزیں تاریخ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، پھر حالات بدلیں گے، پھر آپ پچھتائیں گے، پھر افسوس کریں گے. پاکستان کا نقصان ہو چکا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور تحریک انصاف بھی ایک حقیقت ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعتیں پارلیمنٹ میں ساری ایک حقیقت ہے. یہ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں. ان سب کو لے کے آپ ایک قومی اتفاق رائے سے آپ آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ خدا نخواستہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گی. کیونکہ اگر لوگ ناراض ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، لوگوں کے دلوں میں تعصب ہے، لوگوں کے دلوں میں سیاسی حوالے سے تعصب ہے، تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دہشت گرد ایسی فضا سے کہ جس میں لوگ جو ہے، لوگوں کا تعاون جو ہے ان کو نہ چاہتے ہوئے مل جاتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں عوام.